नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों बच्चों, आज का ये छोटा सा पैगाम मैं अपनी कौम के नाम करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से चाह रहा था कि आपसे बात हो, लेकिन कुछ तबीयत की नासाजी के बायस और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर सका। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ये PDM और इसके जो करते धरते हैं वो लगातार पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातचीत अपने अरूज पर है। भी कल गढ़ी खुदा बख्श में मैं देख रहा था कि ये पाकिस्तान दुश्मन लोग, पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि पाक फ़ौज जो है वो खुदा न खास्ता अपनी आवाम के ख़िलाफ़ और अपने सूबों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जा रही थी कि वहाँ पे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और इज़्ज़तों की पामाली कर रहे हैं, वहाँ पे कत्ल व गारत कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों बच्चों, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का मान और शान है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की एक ना सिर्फ मुहाफ़िज़ है, बल्कि ये हमारे ऐसे बच्चे हैं, ये हमारी ऐसी फ़ौज है जिससे पूरी दुनिया के वो तमाम दुश्मन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो इससे ना सिर्फ ख़ाइफ़ हैं बल्कि इससे बेइंतहा एक बोझ की कैफियत में हैं। बहुत दुश्मनी रखते हैं इस फ़ौज से, क्योंकि इस फ़ौज की वजह से ये मुल्क आज तक कायम है और इस फ़ौज की वजह से ही आज हम इस जगह खड़े हैं कि जिस जमहूरियत की ये लोग बात करते हैं, उस जमहूरियत को दवाम भी आज इसी फ़ौज की वजह से नसीब हुआ है। आपकी मुंतखब हुकूमत, इमरान ख़ान की हुकूमत इस वक्त अपने पूरे आबोताब के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ आपकी खिदमत में मसरूफ़ है। जिस महंगाई की ये बात करते हैं, जिस महंगाई का ये रोना रोते हैं, अगर आप गौर फरमाएँ तो पोल्ट्री अंडों की बात करते हैं, सब्ज़ी की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, दीगर जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी बात करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इनका तकरीबन सारा कंट्रोल जो है वो अनफॉर्चुनेटली पिछली इन 30 सालों में वो तमाम का तमाम जो है वो इसी माफिया के हाथ में है। ये हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की फ़ैमिली, नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली, दरअसल इन्हीं लोगों के हाथ में ये सारा कंट्रोल है। इन लोगों ने इन चंद दहाइयों में ना सिर्फ इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया हुआ है, बल्कि अगर आप को मालूम हो तो इन अजनास की और इन कमोडिटीज़ की कीमतें जो हैं वो भी यही फ़ैमिली जो है ये उनको लागू करती है। और अनफॉर्चुनेटली ये बात हमें मालूम भी है, इसके बावजूद हम इस हकीकत से आंखें पता नहीं क्यों चुराते हैं और इस एक फैक्ट को हम बाला ताक रख देते हैं कि इस वक्त तक जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, जो ख़राबी और ख़राफात हुई हैं, उन सब का करता धरता यही टोला है। तो इन लोगों से किसी सूरत में भी आपका मुत्तफ़िक होना या इनकी बात के पीछे लगना इंतहाई बेवकूफ़ी और मैं कहूँगा कि इंतहाई शर्मनाक बात है। जब ये कौम जानती है, जब ये कौम समझती है कि इस पूरे मामले में इन लोगों का किरदार क्या रहा है, तो फिर इन लोगों की बात सुनना या इन लोगों की बात को इवन बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादती है। कल गढ़ी हबीबुल्ला में मैं देख रहा था कि चावलों के लिए लोग जो थे वो गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे, धक्कम पेल हो रही थी और यूँ महसूस हो रहा था जैसे भूखे नंगे इन लोगों की ना सिर्फ तज़लील और तौहीन की गई वहाँ पे, बल्कि एक बात बहुत ज़रूरी है आपसे कह देना कि इन सियासतदानों ने, ख़ास तौर पर ये सिंध के जो वडेरे हैं,
انہوں نے اور یہ جو نواز شریف کی فیملی ہے یا بلوچستان میں اور سرحد میں یہ جو کرتے دھرتے ان کے اس وقت اپوزیشن کے رہنما بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اس پوری سازش میں شامل ہیں، اور عوام کو غریب رکھ کے، عوام کو بے بس اور بھوکا رکھ کے یہ لوگ ان کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں روٹی کے لیے، کھانے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کو کس قدر قسم پرسی کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ آج ٹرکوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، روٹی کے لیے دوڑتے ہیں، اور اس روٹی کے پیچھے یا چند ٹرکوں کے پیچھے یہ لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں۔ ان کے جلسے بالکل بکواس اور بالکل ناکام جلسے ہیں۔ یہ صرف ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ خرید کے لوگوں کو لایا جاتا ہے اور پھر ان جلسوں میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ان کو کرونا کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہے۔ کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اس عوام کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس عوام کے سب سے بڑے دشمن یہ خود لوگ ہیں۔ میرا اپنی قوم سے صرف آج ایک ہی پیغام آپ کو دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس پروپیگنڈا سے اور ان کے جو پھیلائے ہوئے شر سے محفوظ رہیے، بچیے۔ اگر آپ ایک دن روٹی نہیں بھی کھائیں گے، یہ میں غریب لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ان کے جلسوں میں پیسے کے لیے یا روٹی کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ خدا نخواستہ اگر دوبارہ آ گئے تو یہ ملک کس حالت میں چلا جائے گا اس کا شاید آپ کو شعور اور اندازہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اپنے اتحاد کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کریں، اس ملک کے ساتھ وفا کریں کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ اس وقت افواج پاکستان جس بری طرح سے گھری ہوئی ہے دشمنوں میں، اور اندر کے دشمن، باہر کے دشمن سب مل کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے انتہا اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں وہ اس مد میں پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا میڈیا بکا ہوا ہے، آپ کے سیاستدان بکے ہوئے ہیں، آپ اور بے حساب اتنا بڑا یہ ایک ٹبر ہے، انفارچونیٹلی غداروں کا میں کہوں گا، پاکستان دشمنوں کا میں کہوں گا، کہ جس نے دشمن کے ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے ہماری اگلی نسلوں کو داؤ پر لگا دیا، ہمارے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ان کو سی پیک کی ہے، جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور سی پیک کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان کی مضبوطی جو ہے وہ ہماری معاشی مضبوطی سے ہوگی، اور معاشی مضبوطی جو ہے وہ سی پیک اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے آنے سے ہوگی، جس کے اوپر یہ حکومت اور اس وقت تمام جو حکومت کے جتنے بھی ستون ہیں سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ کس قسم کا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اس ترقی سے کہیں ہٹ نہ جائے۔ یہ لوگ بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو گئی۔ یہ حکومت فیل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس حکومت نے ابھی تک جتنا ڈیلیور کیا ہے، اور جس گندگی میں سے نکل کے یہ لوگ یہاں تک آپ کو لے آئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے، تو وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں، دنیا مانتی ہے اس بات کو۔ اور الحمدللہ ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد کہ جب یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس مافیا کو کچلنا ہم سب کی کٹھی ایک ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اس مافیا کے خلاف جنگ لڑیں، اس جب مافیا کے خلاف کھڑے ہوں، ان کے ایجنڈے کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ ان کا ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کریں، اور اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ قائد اعظم کے فرمان پہ عمل کریں، اپنے آپ کو، اپنے وطن کو ان ناپاک ہاتھوں سے بچا کے رکھیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ترقی اور خوشحالی کے ایک بہت خوبصورت پاکستان میں داخل ہوں گی۔ اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں، ان لوگوں کے ساتھ رابطہ مت رکھیں، ان لوگوں کو سپورٹ مت کریں، ذہنی طور پہ، فزیکلی بھی۔ ان کے جلسوں میں مت جائیں، اور کوشش کریں کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں، اس حکومت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہتری کا معاملہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
پاکستان آرمی زندہ باد.